حضرت حر بن یزید کون تھے؟ انہوں نے یزید کی بیعت چھوڑ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی حمایت کیوں اختیار کی؟ امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں آنے کے بعد امام علی مقام نے حضرت حر بن یزید سے کیا فرمایا؟ اور جناب حر بن یزید کی شہادت میدان کربلا میں کیسے ہوئی؟ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا میں حضرت حر بن یزید کا کردار سب سے منفرد ہے، کیونکہ جناب حر بن یزید حق کی تلاش کرنے والوں، گناہگاروں اور خطاکاروں کے امام تھے، جنہوں نے عین موقع پر توبہ کی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب حر بن یزید عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کوفہ کے مشہور جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھے اور بنو امیہ کی فوج میں جناب حر بن یزید اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ پیارے دوستو، جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے۔ لہٰذا اس نے جناب حر بن یزید کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پر پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہاں پر ایک خیمہ لگایا گیا۔ پیارے دوستو، جب جناب حر بن یزید اپنے لشکر کے ساتھ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام پانی پر قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑے ہو گئے اور اس کے سپاہیوں نے نیزوں کے ساتھ ایک صف بنا لی۔ چونکہ جناب حر بن یزید اور ان کا لشکر عراق سے ایک لمبے سفر کے بعد یہاں پر پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس پانی کا جو ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، جناب حر بن یزید اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ لہٰذا یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بن یزید بہت متاثر ہوئے۔ لہٰذا جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو جناب حر بن یزید نے امام علی مقام سے درخواست کی کہ وہ آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ پیارے دوستو، نماز سے فارغ ہو کر جناب حر بن یزید امام علی مقام کے پاس آئے اور آپ سے یہاں پر آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوفیوں کی طرف سے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ وہ اپنی حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر بن یزید نے کہا کہ میں آپ سے جنگ کرنے کے ارادے سے یہاں پر نہیں آیا، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس سے جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ جناب حر بن یزید نے امام علی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو ایک خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل و عیال کو شہید ہونے سے بچا لیں۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں موت کا کوئی بھی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جناب حر بن یزید کا لشکر امام علی مقام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور جب بھی موقع ملتا تو جناب حر بن یزید امام علی مقام کے پاس آتے اور یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ طیبہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ علیہ السلام کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران جناب حر بن یزید کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ امام علی
علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو ایک ایسے کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں پر نہ تو پانی ہو اور نہ ہی کوئی محفوظ مقام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے شمر اور عمر بن سعد کی سربراہی میں 20,000 افراد کا ایک اور لشکر بھیجا اور انہیں یہ لکھ دیا کہ امام علی مقام کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت پر مجبور کرو۔ اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ پیارے دوستو، حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ عاشورہ کی رات آ پہنچی۔ جناب حر بن یزید بہت پریشان تھے۔ ان کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے بی بی فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جناب حر بن یزید کو ان کا ضمیر بار بار کوس رہا تھا۔ جناب حر بن یزید نے سوچا کہ آج میری ہی وجہ سے حسینی قافلہ اس مقام پر ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر بن یزید اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے ان مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یا پھر اس عظیم لشکر کا جس کا سردار بے دین اور عیاش یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا، آخر کار اندھیرا ختم ہوا۔ پیارے دوستو، صبح کے وقت جناب حر بن یزید فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت جانے لگے۔ جناب حر بن یزید لشکر لے کر حسینی خیمے کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور آپ کا غلام بھی تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ حسینی خیمے کے قریب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار کو پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر خود کو زمین پر گرا دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر بن یزید نے کہا کہ امام علی مقام، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام علی مقام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا کہ حر بن یزید، میں نے تمہیں معاف کیا اور میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ پیارے دوستو، یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر بن یزید امام علی مقام امام حسین کی فوج میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر بن یزید کے لشکر کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر بن یزید نے امام علی مقام سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں، لہٰذا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ جناب حر بن یزید نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ جنگ کی اور ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ لگاتار رجس کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو واصل جہنم کیا۔ آخر کار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام علی مقام کے سامنے پیش کیا تو آپ علیہ السلام میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اے حر بن یزید، تم اسی طرح آزاد ہو جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی تمام شہدائے کربلا کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔